توشہ خانہ 2 کیس عمران خان اور بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا، 1,64,00,000 روپے جرمانے بھی عائد۔ اسپیشل جج سینٹرل ارجمن شاہ نے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشرا بی بی کی موجودگی میں توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنایا۔ تاہم عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء میں سے کوئی بھی عدالت نہیں پہنچا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو پی پی سی دفعہ 409 کے تحت 7 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے اور دونوں کو مجموعی طور پر 17 سال سزا سنائی گئی۔ عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کو 1,64,00,000 روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی۔ یاد رہے کہ 13 جولائی 2024 کو نیب نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے اڈیالہ جیل میں گرفتاری ڈالی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی 27 دن تک اڈیالہ جیل میں نیب کی تحویل میں رہے اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد نیب نے 20 اگست کو احتساب عدالت میں توشہ خانہ 2 کیس کا ریفرنس دائر کیا تھا۔ سپریم کورٹ سے نیب ترامیم بحالی فیصلے کے بعد 9 ستمبر 2024 کو توشہ خانہ 2 کیس ایف آئی اے اینٹی کرپشن عدالت کو منتقل ہوا۔ ایف آئی اے نے توشہ خانہ 2 کیس میں اینٹی کرپشن ایکٹ کی دفعہ 5 اور پی پی سی کی دفعہ 409 شامل کی۔ 16 دسمبر 2024 کو توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل شروع ہوا۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے 16 ستمبر کو توشہ خانہ 2 کیس کی پہلی سماعت اڈیالہ جیل میں کی۔ 24 اکتوبر 2024 کو بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ توشہ خانہ 2 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 نومبر 2024 کو بانی پی ٹی آئی کی بھی ضمانت منظور کی، جبکہ 12 دسمبر 2024 کو توشہ خانہ 2 کیس میں ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ یہ ابتدا، انتہا اور قیامت باقی۔ 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں، فیصل وافدہ۔ سینیٹر فیصل وافدہ نے کہا ہے کہ یہ ابھی ابتدا ہے، آگے انتہا اور قیامت باقی ہے۔ 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں۔ ایکس سابق ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے سینیٹر فیصل وافدہ نے کہا ہے کہ اللہ رحم کرے۔ جیسے کہا تھا، دسمبر کا مہینہ ہے اور سب کچھ دیوار پر لکھا ہے۔ کان سے بہرے اور آنکھ سے اندھے جان بوجھ کر پھر بھی نہیں مانے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابھی ابتدا ہے، آگے انتہا اور قیامت باقی ہے۔ میں کئی سال سے روکتا رہ گیا لیکن میری نہیں سنی اور اسے وہیں پہنچا دیا اور آگے بھی پہنچائیں گے جہاں سے قانونی اور دنیاوی طور پر واپسی ممکن نہیں۔ فیصل وافدہ نے کہا ہے کہ اس کا تکبر اور ظلم جس کی وجہ سے وہ بھی نہیں رکا اور جن کے بلبوتے پر تھا، سب مزید چکنا چور ہونے جا رہا ہے۔ اب بے غیرت، بے حیا اور بے شرم کون؟ انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا ہے کہ تم سب 9 مئی والے جنہوں نے 10 سیکنڈ کے ڈرامے بازی والی ویڈیوز بنائی اور اس کو آگ میں دھکیل دیا، ابھی دلدل باقی ہے۔ 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں۔ بھتہ خوری میں ملوث بیرون ملک موجود ملزمان کی گرفتاری کے لیے حکومت سندھ کا وفاق کو خط۔ کراچی میں بلڈرز اور تاجروں کی شکایات کے بعد بھتہ خوروں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بیرون ملک بھتہ خوروں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس سلسلے میں وفاقی حکومت سے رابطہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایس ایس پی ایس آئی یو ڈاکٹر عمران کا کہنا ہے کہ بھتہ خوروں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سال اب تک 50 سے زائد بھتہ خوروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ کم و بیش 117 شکایات موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جمعے کی صبح بھی ایک بھتہ خور مقابلے میں مارا گیا، جس کے موبائل فون سے مختلف تاجروں کے نہ صرف فون نمبر ملے بلکہ وہ ڈیٹا بھی ریکور کیا گیا ہے جس میں اس نے بھتہ طلب کیا تھا۔ ڈاکٹر عمران نے مزید کہا کہ بلڈرز کی نمائندہ تنظیم آباد نے جن 10 کیسز کا ذکر کیا ہے، ان میں سے صرف 3 واقعات کے مقدمات درج کرائے گئے، جبکہ 5 کے بارے میں کبھی آگاہ نہیں کیا گیا۔ 2 کیسز چند روز قبل ہی پیش آئے جن پر کام شروع کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اراکین پارلیمنٹ کو اثاثوں اور واجبات کے گوشوارے جمع کرانے کے لیے ڈیڈ لائن دے دی۔ اسلام آباد الیکشن کمیشن نے اراکین پارلیمنٹ کو اثاثوں اور واجبات کے گوشوارے جمع کرانے کے لیے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تمام اراکین کے مالی سال 2024 اور 25 کے گوشوارے جمع کرانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ گوشوارے شریک حیات اور زیر کفالت بچوں کے اثاثوں اور واجبات سمیت
जमा कराना होंगे। इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत गोशवारे मुकर्ररा फॉर्म बी पर जमा करवाना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुकर्ररा तारीख तक गोशवारे जमा न करवाने वालों के नाम 1 जनवरी को शाया किए जाएंगे। 15 जनवरी तक गोशवारे जमा न कराने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गोशवारे जमा होने तक मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट या असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेगी। इसके अलावा गलत मालूमात फराहम करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गलत बयानी साबित होने पर 120 दिन के अंदर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फॉर्म भी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट और मुतल्लिका दफातर से मुफ्त हासिल किया जा सकता है। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश का सिस्टम दाखिल, बादल कब बरसेंगे, बर्फबारी कहाँ होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो गया है। ताहम सिस्टम कमजोर होने के बायस आज का दिन बादल छाने और धुंध और फोक की सूरत हाल में गुजरने का इम्कान है। मौसमियाती माहिरीन ने बताया है कि कल लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है कि बारिशों के नतीजे में खुश्क मौसम के बायस फैलने वाली बीमारियों जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार से शहरियों को रिलीफ मिलने का इम्कान है। PDMA पंजाब के मुताबिक सूबे के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी भी मुतवक्के है। रावलपिंडी, मरी, गलियात और पोटोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि 20 से 21 दिसंबर के दौरान लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, हाफसाबाद, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, जंग और टोबा टेक सिंह में भी हल्की बारिश मुतवक्के है। DG PDMA इरफान अली खाटिया ने बताया कि बारिशों के बायस धुंध और स्मोक के सूरत हाल में कमी आएगी। उन्होंने शहरियों को स्मोक से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल और गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत की। बिग बैश लीग की तारीख में नए रिकॉर्ड्स रकम हो गए। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हेट और पर्थ स्कॉर्चर्स के मैच के दौरान कई नए रिकॉर्ड्स कायम हो गए। तफसीलात के मुताबिक ब्रिस्बेन हेट ने पर्थ स्कॉर्चर्स को 8 विकेट से मात दी और रिकॉर्ड बना लिया। ब्रिस्बेन हेट ने टॉस जीतकर पर्थ स्कॉर्चर्स को पहले बैटिंग करने की दावत दी तो इनका ये फैसला गलत लगने लगा और शिकस्त यकीनी नजर आने लगी। पर्थ स्कॉर्चर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 297 रन्स का पहला पहाड़ खड़ा कर दिया। फन एलन ने 69 और कोपर कोनोली ने 77 रन्स की इनिंग्स की। जवाब में ब्रिस्बेन हेट ने 258 रन्स का हदफ मैच के आखिरी ओवर के 5वें गेंद पर सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ये बिग बैश लीग की तारीख में हासिल किया जाने वाला सबसे बड़ा हदफ है, जबकि मजमूई तौर पर T20 में तीसरा बड़ा हदफ है। जेक विल्डरमथ 110 रन्स के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे, जबकि मैट रशना ने 120 रन्स बनाए। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग की तारीख में ये पहला मौका है जब एक इनिंग्स में 2 सेंचुरियां बन गई। दोनों खिलाड़ियों ने बिग बैश लीग की तारीख की सबसे बड़ी 212 रन्स की शराकत भी कायम की।